نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاجات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ بیماروں کی صحت یابی کے لیے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے لیے، جتنے مومنین بے روزگار ہیں بہترین روزگار کے لیے صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ جتنے مومنین مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ کے لیے، مجلس عزا کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت جہاں جہاں آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سلامتی کے لیے، خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وجنت للمؤمنین والنار للمعاندین والکافرین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ ثم الصلاة والسلام وتحیت والاکرام سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا انیس الغریبین رحمت للعالمین، عنی العبد المعید الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ورحمت اللہ علی موالیہم ومحبیہم وشیعتہم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ صلوات باواز بلند۔ دعائے خداوند متعال کی بارگاہ میں، بار الہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ کریم اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات اس عظیم عبادت کے لیے آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما۔ بار الہ بانیان کا یہ صف عزا بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما۔ اس اجر میں ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین اور بالخصوص بانیان کے مرحومین کو شامل فرما۔ پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہم سب کو امام زمانہ کی دعاؤں میں شامل فرما، امام زمانہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما،
امام زمانہ کی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ بار الہ جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، التماس دعا کہا ہے، حاضرین ہیں غیبین ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کریم اللہ میں نہیں جانتا، تو علیم بذات صدور ہے، تیری بارگاہ میں صف عزا پر بیٹھ کر مومنین و مومنات نے حاجات کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں۔ سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا۔ جتنی اپنی آمین حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تھکے تھکے لگ رہے ہیں آپ۔ نعرہ تکبیر۔ جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں۔ نعرہ رسالت۔ بزرگوں کے سائے تادیر قائم رہیں۔ نعرہ رسالت۔ اللہ آپ کو زواریاں نصیب کرے۔ حیدری حیدری حسینیت، اور بہتر انداز میں حسینیت۔ آپ کم نہیں ہیں، حسینی دو بھی ہوں تو لاکھوں پہ بھاری ہوتے ہیں۔ حسینیت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، نیکیوں کا وعدہ کرتے ہوئے حسینیت، نمازی بننے کے لیے حسینیت، پردہ داری کو عام کرنے کے لیے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، صلوات بآواز بلند۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار و محبان اہل بیت، عزاداران سید شہداء، اللہ کا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں بن مانگے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ یہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں، ہاتھ سلامت رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ بن مانگے عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ کا یہ احسان ہم نے، آپ نے، کسی نے یہ کہا نہیں تھا کہ میرا اللہ ہمیں انسان بنانا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بن مانگے بنایا۔ آپ سلامت رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ نے انسان بنایا، اور انسان بنا کے اتنی خوبصورت شکل عطا کی، ایسا خوبصورت خلق کیا، ایسا خوبصورت بنایا۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی مخلوقات بنائی ہیں۔ اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے زمین بچھائی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے اس آسمان کو قائم کر دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے اور بہت کچھ بنایا، مگر کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ یہ انسان ہے کہ اس انسان کو بنا کے اللہ فرما رہا ہے میں کتنا بہترین بنانے والا ہوں، میں کتنا بہترین خلق کرنے والا ہوں، میں کتنا بہترین بنانے والا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، انسان بھی یہ کچھ چیزیں بناتا ہے نا بھائی، انسان بناتا ہے، انسان گاڑی بناتا ہے، انسان نے یہ مائک انسان نے بنایا، بہت ساری چیزیں انسان بناتا ہے۔ گاڑی بنا انسان نے، 1 سال چلانے کے بعد کہتے نہیں اس میں کمی رہ گئی، اس کا ماڈل چینج کرو۔ ماڈل چینج کر کے اس کے ذہن کے مطابق جو کمی رہ گئی تھی اس کا اضافہ کرتا ہے۔ اس کا اے سی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا اسٹیئرنگ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے اس کی کمیوں کو پورا کر دیتا ہے۔ سال گزرتا ہے، کہتے نہیں اب بھی کمی رہ گئی ہے، ماڈل چینج کرو، اب اور اس کو بہتر بناؤ، اور بہتر بناؤ۔ یہ انسان ہے کہ بناتا ہے، پھر کہتا ہے کمی رہ گئی، پھر کہتا ہے کمی رہ گئی، پھر کہتا ہے کمی رہ گئی۔ وہ کتنا کریم خالق ہے، کتنا بہترین خلق کرنے والا ہے کہ اس کی پہلی مخلوق ہی محمد و آل محمد ہے۔ کیا بات ہے، پہلی مخلوق ہی ایسی بنائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد و آل محمد کو خلق کیا۔ اللہ نے یہ احسان کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، خوبصورت شکل دی اور ایسا خلق کیا۔ آج جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، وہ انسان کے وجود کے اندر بھی پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ لیکن سائنس آج تک اور قیامت تک یہ نہیں کہہ سکے گی آنکھ یہاں اچھی نہیں لگ رہی تھی، کہیں اور ہوتی تو اچھی ہوتی۔
سائنس یہ نہیں کہہ سکے گی کہ یہ ناک جو اللہ نے یہاں پہ سجایا ہے یہ یہاں نہیں کہیں اور ہوتا تو اچھا لگتا. یعنی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کتنی ہی ترقی کر لے تو کہے گا پیشانی یہاں پہ خوبصورت لگتی ہے, آنکھ یہاں پہ خوبصورت لگتی ہے. ایسا بنایا اللہ نے, ہمیں انسان بنائے بن مانگے. اللہ نے یہ ہمیں انسانیت عطا کی. اور پھر آگے بڑھیے تھوڑا سا, آپ ہیں میرے ساتھ؟ گرمی زیادہ تو نہیں ہے بھائی؟ آج آپ بیٹھے ہیں محمد و آل محمد کے ذکر میں, اور ایک حرارت سورج کی ہے اور ایک حرارت محمد و آل محمد کی محبت کی ہے. شکراً صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ نے ہمیں بن مانگے بہت کچھ عطا کیا, انسانیت دی. پھر اللہ نے, میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, پھر اللہ نے بن مانگے ہمیں محمد و آل محمد دیے ہیں. بن مانگے دیے ہیں یا نہیں دیے؟ بھائی اس میں ایک جملہ میں ضرور کہوں گا, جب گھر جائیں اپنی اماں اور اپنے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا شکریہ. وہ اگر پوچھیں بچے بیٹے یہ آج کس بات کا شکریہ, تو کہنا اس لیے شکریہ کہ تم نے ہمارے ان کلیجوں میں محبت محمد و آل محمد کے بیج کو بو دیا تھا. اس لیے ایک بار شکریہ ادا کرنا, ماں کا شکریہ ادا کرنا, بابا کا شکریہ ادا کرنا, اس لیے کہ انہوں نے یہ جو کلیجے میں دل میں محمد و آل محمد کی محبت کے بیج کو یہاں پہ رکھا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں, جملے سننے کو ملتے ہیں, کہا جاتا ہے معاشرے کا حصہ ہے نا, او بھائی بابا چلے گئے دنیا سے, ہمیں تو مقروض کر گئے, قرض ہی چھوڑ گئے, کوئی کوٹھی نہیں, کوئی گاڑی نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں دے کے گئے. میں کہوں گا سن, تیرے اگر قرضہ سب کو, اگر تیرے پاس کوٹھیاں ہیں, تیرے پاس گاڑیاں ہیں, تیرے پاس بینک بیلنس ہے, اگر تیرے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں ہے تو نقصان میں ہے, اور اگر کچھ نہیں ہے محبت آل محمد ہے تو کامیاب ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. محبت ہے تو پھر تو کامیاب ہے. اگر محبت نہیں ہے سب کچھ ہے تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر خالی محبت ہے, رہنے کے لیے کچھ نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پہننے کے لیے کچھ نہیں, لیکن صرف محبت ہے تو کامیاب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی نے کہا ہے, یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد بن مانگے عطا کیے. اچھا دیکھیے اللہ کی نعمتیں, اللہ کی نعمتوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو دو کیٹیگریز بنتی ہیں, ایک رحمت, ایک نعمت. ہے میرے ساتھ آپ؟ ایک رحمت, ایک نعمت. رحمت ہے اللہ کی نعمت ہے, وہ بھی اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر. نعمت وہ بھی اللہ کا انعام ہے. رحمت اللہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے. رحمت میں اللہ نہیں دیکھتا کہ کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے, وہ سب کو دیتا ہے کیونکہ یہ سب اس کی مخلوق ہے. بارش اللہ کی رحمت ہر کسی کو دیتا ہے. ہاں وہ جب برستی ہے تو وہ نہیں دیکھتی کہ یہ کہاں پہ برس رہی ہے, چونکہ اللہ کی رحمت ہے. توجہ ہے؟ نعمتیں اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا, نعمتیں اللہ اس کو دیتا ہے جس کا ظرف ان نعمتوں کو لینے کے قابل ہوتا ہے. جس کا ظرف ان نعمتوں کو لینے کے قابل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا انعام ہے, یہ بھی اللہ کا انعام. لیکن رحمت ہر کسی کے لیے, اللہ ظرف نہیں دیکھتا, لیکن نعمت اللہ ظرف دیکھتا ہے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا ظرف اس قابل ہو گیا کہ جس کے ظرف میں محمد و آل محمد کی محبت ہے. میں ابھی تمہیدی جملوں پہ ہوں, میں نے ابھی آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے. توجہ فرما رہے, چلیں گے میرے ساتھ, آپ کو ابھی سیر کرانی ہے. آپ خالی یہاں
اس مجلس میں اس امام بارگاہ میں نہیں بیٹھے، شاید آپ کا وجود یہاں ہی ہو لیکن آپ کی روح کہیں پرواز کر رہی ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ظرف اس قابل ہے تو پھر اللہ یہ والی نعمت دیتا ہے، محبت محمد و آل محمد عطا کرتا ہے۔ اگر ظرف اس قابل نہ ہو تو اللہ یہ اسے عطا نہیں کرتا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، نہیں لطف نہیں آیا، صلوات بہتر انداز میں، اللہم صلی اللہ محمد، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چھٹے امام صحابی ابو بصیر، اور جانتے ہیں ابو بصیر یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں اگر ابو بصیر جیسی شخصیات نہ ہوتی تو امامت اور نبوت کے اسرار نہ پھیلتے۔ یہ امامت و نبوت کی امانتیں جو ہم تک پہنچی ہیں تو یہ ابو بصیر جیسی شخصیات کی وجہ سے پہنچی ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں چھٹے امام کے پاس بیٹھا تھا، میرے چھٹے آقا نے فرمایا اے ابو بصیر، اللہ کا ایک ایسا ابر کرم ہے جو اللہ ہر کسی پہ نہیں برساتا، اس پہ برساتا ہے جس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرزند رسول وہ کون سا ابر کرم ہے؟ فرمایا وہ ہماری محبت و ولایت کا ابر کرم ہے۔ اور فرمایا جب وہ برستا ہے تو پھر ماں کے پیٹ میں بچہ بھی اس سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے آگے بڑھے تھوڑا سا، یہ اللہ کی یہ شفقت ہے، یہ کرم ہے، اللہ نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا فرمایا۔ اب اللہ نے عطا تو کر دیا، یہ کوئی بھی نعمت ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اگر تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے تو اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے، دے کے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اگر عطا کر سکتا ہے تو کیا وہ واپس نہیں لے سکتا؟ اور بھائی اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، اللہ چاہے تو یہ جوانی لے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے لینے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی جوان کر کے پھر بڑھاپا دے کے جوانی لے لیتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بڑھاپا دے کے بھی جوانی لے لی، تو کبھی کبھی وہ جوانی میں ہی بلا لیتا ہے، ایسے بھی جوانی لے لیتا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میں بڑا طاقتور، جوان جب ہو جاتا ہے نا بندہ نوجوان، پھر کہتا ہے میں بڑا طاقتور، میرے بازوؤں میں طاقت، میرے پاؤں میں طاقت، میری زبان بہت چلتی ہے، میں اتنا ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے سوچ، غور کر، فکر کر، آج میں تمہیں دکھاؤں عبرتیں تیرے لیے، روڈ پہ چل، جوانی کے ناز میں موٹر سائیکل پہ تھا، ایکسیڈنٹ سے میں نے اس کو مار دیا، عبرت حاصل کر۔ اس جوانی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، میری مرضی کے مطابق گزار۔ مشکل جملہ تو نہیں آ گیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بندہ کہتا ہے جوانی میری جسم، میرا جسم اور میری، کتنا گھٹیا ترین جملہ ہے، کتنا گھٹیا ترین جملہ ہے، میری مرضی او میری مرضی۔ بھئی تو ہوتا کون ہے تیری مرضی؟ تیری مرضی، کیا تو اپنی مرضی سے ایک انگلی کاٹ سکتا ہے؟ کیا بات ہے خوبصورت کی بات۔ کیا تو اپنی مرضی سے ایک اپنے جسم کے حصے کو اذیت دے سکتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو بغیر وجہ کے اذیت دے گا تو پوچھا جائے گا۔ یہ کیوں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ نے امانت دی ہے۔ اب جو اللہ نے امانت دی ہے اس امانت کو ویسے استعمال کر جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔
اپنی مرضی. اچھا آسان کرتا ہوں, مشکل میں پڑ گیا, بات کو بدلتا ہوں. جب تک دین اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تیری مرضی ہے. جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تیری مرضی نہیں, اللہ کی مرضی ہے. شاید ابھی بھی نہیں سمجھے. اور آسان کرتا ہوں, اچھا اب حدیث کا بھی سہارا لوں گا, مثال بھی دوں گا. میرے نبی نے فرمایا, میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے, سلامت رہے. دریا بالکل قریب ہے چنیوٹ کے. کشتی پہ سواریاں آپ نے کی ہوں گی, سواری کی ہوگی نا, کشتی پہ جھولے لیے ہوں گے. جب آپ یہاں سے چلے, مثلا 2-3 نوجوان چلے, دریا پہ چلتے ہیں, سیر کر کے آتے ہیں, کشتی پہ چلتے ہیں. ایک نے کہا نہیں بھئی میں نے تو نہیں جانا, واپس آ گیا. 2 چلے گئے, کشتی پہ سوار ہو گئے. وہ جو خشکی پر تھا, توجہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, جب تک خشکی پر رہے اس کی اپنی مرضی. خشکی پر تھا, کشتی پر سوار نہیں ہوا, اس نے کہا میری مرضی, میں پیچھے جاتا ہوں, میں نہیں جاتا. جو کشتی پر ہو گئے سوار, جب تک سوار نہ ہوئے تھے ان کی اپنی مرضی تھی. جب سوار ہو گئے ان کی مرضی ختم. اب جہاں کشتی جائے گی وہاں انہیں جانا پڑے گا, جہاں کشتی لے جائے گی وہاں انہیں جانا پڑے گا. اب سمجھے حدیث کو. پیغمبر فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. یعنی جب تک تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہ تھے تمہاری مرضی تھی. جب تم اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو گئے تمہاری ختم, اہل بیت کی شروع. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ. اہل بیت کو بھی مانے اور کہے میری مرضی. یہ گھٹیا ترین نعرہ ہے, گھٹیا ترین گفتگو ہے. اہل بیت کا ماننے والا کبھی میری مرضی نہیں کہتا, کہتا ہے اللہ کی مرضی. جیسے وہ راضی میں ویسے راضی. اس نے مجھے ابھی غربت میں رکھا ہے, وہ راضی میں راضی. توجہ ہے. ہاں اس نے ابھی بیماریاں دی ہوئی ہیں مجھے, میرا اللہ تو راضی میں راضی. توجہ ہے. میں ابھی چلنے کے قابل نہیں, تو راضی میں راضی. ہر بات پہ ہر معاملے میں اس کی رضا ڈھونڈی جاتی ہے. وہ راضی ہم راضی, اور یہی کامیابی ہے, اور یہی ولایت اہل بیت ہے. یہی ولایت اہل بیت ہے کہ اس کی رضا پہ راضی رہے, اپنی مرضی نہیں. ابھی آگے ایک دن آ رہا ہے نا, میں نے آپ کو کہا تھا نا, میں نے ابھی لے کے چلنا ہے آپ کو. آگے ایک دن آ رہا ہے, اس کو دن کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھول گئے, سلامت رہے. تھوڑا سا اور آگے جائیے, عید قربان سے بھی آگے چلے جائیے. 18 ذی الحج, سلامت رہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. معصوم فرماتے ہیں اسلام میں 4 عیدیں ہیں, 4. پوچھا گیا فرزند رسول کون سی 4 عیدیں؟ فرمایا جمعہ روز عید, فرمایا عید قربان روز عید, عید فطر روز عید, اور فرمایا عید غدیر روز عید. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. نام دیے اس عید کو, معصومین نے نام دیے. فرمایا عید اللہ الاکبر, بڑی عید ہے, یہ اولیاء اللہ کی عید ہے. توجہ ہے, یہ سب سے بڑی عید ہے. اور اس عید والے دن, اچھا باقی 2 عیدیں ہیں جن پہ اللہ نے کہا روزہ نہیں رکھنا, رکھو گے تو گناہ ہوگا. لیکن عید غدیر واجب تو نہیں,
لیکن فرمایا اگر روزہ رکھو گے، سننا چاہیں گے، اگر روزہ رکھو گے میں کیا عطا کروں گا؟ فرمایا اگر کوئی بندہ ابتدائے دنیا سے خلق ہوا ہو اور انتہائے دنیا تک رہے اور وہ پوری زندگی روزے کی حالت میں رہے، اس کے وہ پوری زندگی کے روزوں کا اجر ایک طرف، 18 ذی الحج کو عید غدیر والے دن روزہ رکھنا ایک طرف۔ توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بلند صلوات، اللہم صلی اللہ محمد۔ اور اس عید کی تیاری کریں، متوجہ کر رہا ہوں، یہ عید اس کو باقاعدہ تیاری سے منائیں، نیا لباس پہنے، اور اس عید والے دن مبارکباد دیں، اور مبارکباد اپنی مرضی سے نہیں۔ معصوم فرماتے جملہ میں بتاؤں گا، وہ جملہ کہہ کے مبارکباد دو۔ اچھا بات آگئی، میں دوسرا جملہ کہتا جاؤں۔ نعمتیں، اللہ نعمتیں دیتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں نعمتیں دیتا ہوں مگر میری یہ نعمتیں کسی کے سامنے اس طرح بیان نہ کرنا کہ کسی کا دل دکھے۔ میں نے نعمت دی، میری یہ نعمت کسی کے سامنے ایسے بیان نہ کرنا کہ کسی کا دل دکھے۔ مثال دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ بندہ کتنی زیادہ اہمیت ہے، حکم ہے کہ مریض کی عیادت کو جائیں، لیکن ساتھ فرمایا عیادت کو جاؤ، مریض کے سامنے جو اللہ نے تمہیں صحت کی نعمت دی ہے نا اس کا تذکرہ نہ کرنا، مریض کے سامنے اپنی صحت کا تذکرہ نہ کرنا۔ اللہ نے اولاد عطا کی ہے، ایک ایسا بندہ جو صاحب اولاد نہیں ہے اس کے پاس جا کے اپنی اولاد کی صفات بیان نہ کرنا۔ نعمت ہے یا نہیں ہے، لیکن فرمایا نہ، اس کے سامنے نہیں۔ اور کتنی ایسی نعمتیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ فلاں جگہ پہ ہو، فلاں جگہ پہ نہ ہو، لیکن ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ خالی مجھے اور آپ کو حکم نہیں ہے بلکہ رسول نے غدیر والے دن فرمایا تھا کہ یہ جو نعمت ولایت علی ہے یہ ہر والد اپنی اولاد کے سامنے بیان کرے، یہ ہر کسی کے سامنے بیان کرے، ہر کسی کے سامنے بیان کرے۔ یہ بیمار کے سامنے بھی بیان کرو، یہ صحت مند کے سامنے بھی بیان کرو، یہ اولاد والوں کے سامنے بھی بیان کرو، یہ بے اولادوں کے سامنے بھی بیان کرو۔ اور یہ 18 ذی الحج کی عید وہ عید ہے جس عید کا جشن خود میرے مولا علی نے منایا ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ 18 ذی الحج کا جشن میرے مولا حسن مجتبیٰ کے گھر میں ہوتا تھا، علی اس میں شریک ہوتے تھے، اس جشن میں علی بھی بیٹھتے تھے۔ توجہ، متوجہ کر رہا ہوں کہ 18 ذی الحج ایسے نہ منائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ گھروں کو سجاؤ، روشنیاں کرو، لائٹنگ کرو، اچھا لباس پہنو، تحفے بھیجو ایک دوسرے کی طرف۔ اور یہ تحفے بھیجنا میں خود سے نہیں کہہ رہا، میرے 8ویں آقا امام رضا علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات۔
میرے 8ویں آقا بھیجا ہے جسے یہ بھی ولی ہے، بھیجا ہے جسے یہ بھی ولی ہے، کعبہ مرکز دی ہے، کعبے کا مرکز علی ہے، اور گھوم کر گرد اس کے ڈھونڈتے کیا ہو، رزق ڈھونڈتے ہو، عزت ڈھونڈتے ہو، خیر ڈھونڈتے ہو، کی ڈھونڈتے ہو، گھوم کر گرد اس کے ڈھونڈتے کیا ہو، دی ڈھونڈنا نہیں ہے، دی پہچان علی ہے، بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد والے محمد۔ میرے 8ویں آقا امام رضا علیہ السلام اس عید والے دن سپیشل انگوٹھیاں خرید کر اپنے چاہنے والوں کے گھروں میں بھیجتے تھے، تحفہ دیتے تھے اور کہتے تھے آج ہماری سب سے بڑی عید ہے، ہاں ہماری سب سے بڑی عید ہے۔ لباس بھیجتے تھے چاہنے والوں کے گھر۔ اچھا میں طریقہ بتاؤں، خوش ہو جائیں گے آپ۔ بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے نا، وہ میں نے بھی ایک شارٹ کٹ آپ کے لیے ڈھونڈا ہے۔ شارٹ کٹ بندہ ڈھونڈتا ہے بھئی چلو خرچہ ہو تو وہ گھر میں ہی ہو، ہے ثواب بھی مل جائے، اجر بھی مل جائے۔ اگر بابا کے لیے لباس لینا ہے نا، 18 ذی الحج سے پہلے لے کے سلائی کر کے بابا کو دے کے کہے آج غدیر کی خوشی میں لباس ہے۔ اور اگر اولاد کو لباس دینا ہے تو 18 ذی الحج والے دن خرید کے بچوں کو دے کے کہو یہ تمہارے لیے نہیں لیا، علی کی ولایت کے اعلان کی خوشی میں دے رہا ہوں، علی کی ولایت کے اعلان کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ چہرے توڑے ہے مسکراہٹ انداز رہی ہے، نسخہ چنگا دسے ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دعوتوں کے اہتمام کرو 18 ذی الحج کو، دعوتوں کے اہتمام۔ میرے معصوم آقا فرماتے ہیں روز غدیر ایک مومن کو کھانا کھلانا ایسے ہے جیسے 1.25 لاکھ انبیاء کو کھانا کھلایا ہو۔ ایک مومن کو کھانا کھلانا روز غدیر جیسے 1.25 لاکھ انبیاء کو کھانا کھلایا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک مومن کو کھانا کھلانا، پھر تاکیداً کہہ رہا ہوں، کب؟ روز غدیر ایک مومن کو کھانا کھلانا ایسے ہے گویا 1.25 لاکھ انبیاء کو کھانا کھلایا۔ اور پھر فرمایا خالی 1.25 لاکھ انبیاء نہیں، جتنے انبیاء کے جتنے اوصیاء ہیں ان سب کو بھی کھانا کھلانے کا اجر اللہ عطا کرتا ہے۔ روز غدیر دسترخوان بچھا، روز غدیر کو غدیر کے طور پر منا، اس لیے ہے کہ یہ میرے مولا نے خود منایا ہے اور میرے مولا خود اس جشن میں بیٹھتے تھے۔ متوجہ ہو گئے آپ؟ انشاءاللہ چنیوٹ میں آپ سارے مومنین مل کے ایک عالی شان یہ غدیر کا جشن فرمائیں گے۔ ابھی دن ہے، ابھی تیاری کریں گے آپ، اور غدیر سے پہلے آپ چنیوٹ میں ایک عالی شان جشن کریں گے۔ جب وہ جشن آپ کریں گے نا تو پھر ایک بار نجف کی طرف رخ کر کے کہنا یا علی ایک تیرے مکتب کا چھوٹا سا طالب علم آیا تھا، وہ ہمیں کہہ کے گیا تھا علی بھی اسے مناتا تھا، تم بھی مناؤ، ہم اس لیے منا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ غدیر، اور یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ غدیر جنکشن، غدیر کہتے تھے چوراہے کو۔ میں نے ساری بات نہیں پڑھنی، وہ انشاءاللہ آپ جشن رکھیں گے، جس کو بلائیں گے وہ آپ کو سنائے گا۔ میں بس 2-3 جملے کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں۔ جنکشن، یہ حج کیا نا پیغمبر نے، اور مشہور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخری حج ہے۔
ایسے ہی کہا جاتا ہے نا حجۃ الوداع. پیغمبر نے زندگی میں کیا ہی ایک ہی حج ہے. اچھا پہلے کیوں نہیں کیا بھائی؟ حج کا حکم ہی نہیں آیا تھا. پہلے حکم ہی نہیں آیا تھا، جب حکم آیا تو حج ادا کریں گے. اور پھر پیغمبر جب حج پہ آ رہے ہیں تو پیغمبر لوگوں کو خط لکھ لکھ کے بلا رہے ہیں، خط لکھ لکھ کے جمع کر رہے ہیں. اور جملہ سنیں گے، روایت کا ذمہ دار ہوں، 70,000 افراد مرد و زن مدینہ سے پیغمبر کے ساتھ اس حج کے لیے نکلے ہیں. 70,000 یہ صرف مدینہ سے چلے. اور میرے مولا علی پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے، مدینہ میں نہیں تھے. میرے مولا گئے ہوئے تھے یمن. پیغمبر نے خط لکھا، یا علی حج پہ جا رہا ہوں، یمن کے لوگوں کو حج کی دعوت دے کے انہیں ساتھ لے کے مکہ پہنچو. علی بھی ایک قافلے کے ساتھ مکہ میں پہنچے. اور اب کم سے کم جو روایت یہ غدیر کی ہے نا کہ کتنا مجمع تھا، وہ کم سے کم کی روایت ہے 80,000. اس سے کم کی کسی نے روایت ہی نہیں لکھی. اس روایت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. کسی میں جرت نہیں ہے کہ روایت کا انکار کرے. انکار تو نہ کر سکے، لیکن وہ کہتے ہیں نا راستے میں ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے رہے. شمس الدین ذہبی جیسا ایک ناسبی ترین بھی وہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ غدیر وہ جگہ ہے جہاں علی کے لیے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ 70,000 پیغمبر کے ساتھ چلا. کم سے کم کی روایت 80,000 کی ہے، 1,00,000 کی روایت بھی ہے، 1,20,000 کی بھی ہے، 1,40,000 کی روایت بھی ہے. اتنے لوگوں کا وہاں پہ جمع ہو جانا اس دور میں وہ پہلا حج کا حکم ہو، اور اس حج پہ اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا دلیل ہے کہ پیغمبر بلا رہے تھے آؤ میں تمہیں کچھ دینے والا ہوں. یہ دلیل ہے کہ پیغمبر خط لکھ لکھ کے بلا رہے تھے، جمع کر رہے تھے آؤ میں تمہیں کچھ دوں. جب سب حج کر لیا، ادا کر لیا حج، خطبہ پڑھا پیغمبر نے. مختلف مقامات پر خطبے پیغمبر کے، وہ آپ اگر شوق ہو کسی کو تو آپ تو نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اردو میں بھی مل جائیں گے. تو واپسی چلے، جب اس مقام پہ پہنچے نا غدیر کے مقام پر، یہاں پہ اللہ کا ایلچی آیا پیغام لے کر، اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرا اللہ کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی حبیب کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی چادر وہ اوڑھ لے تو ادا پسند آتی ہے تو اس ادا کا نام بنا دیتا ہے. میرا اللہ یہاں پہ رسول کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ رسول اسے کہتے ہیں جو ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. کوئی ذمہ داری ہے جو پوری کرنی ہے، اس لیے منصب سے یاد کیا ہے، منصب سے یاد کیا ہے. وہاں پہ پیغمبر نے اعلان کیا. میں نے پہلے عرض کیا کہ مختصر میں آگے بڑھ جاؤں گا. پیغمبر نے فرمایا آذان پڑھو، ایک اعلان کرو. کیا اعلان ہوا؟ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. یہ حی علی خیر العمل پیغمبر کے زمانے میں آذانوں میں بھی تھا، پیغمبر کے بعد بھی پہلی خلافت میں بھی حی علی خیر العمل رہا، دوسری خلافت میں بھی کچھ عرصہ رہا، پھر دوسری خلافت میں اسے نکالا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حی علی خیر العمل کی صدا آتی تھی لوگوں کو من کنت مولا یاد آتا تھا. حی علی خیر العمل. جملہ دوسرا کہتا ہوں، دوسرا جملہ کہنے لگا ہوں. حی علی خیر العمل، ہر عبادت عمل ہے، علی کی محبت خیر العمل ہے.
علی کی محبت خیر العمل ہے. جب اکٹھا کیا گیا وہاں پہ سب اکٹھے ہوئے, اکٹھا کر کے ایک طویل خطبہ پڑھا پیغمبر نے, اور پھر وہاں پہ ممبر لگوائے. ممبر تو تھا نہیں وہاں. پیغمبر نے فرمایا ممبر لاؤ. اب یہ میرا خطیبانہ انداز ہے, مفہوم کتاب کا ہوگا. یا رسول اللہ مکہ قریب ہے, مکہ سے لے آئیں ممبر؟ فرمایا نہیں, یہاں پہ ممبر بناؤ. یا رسول اللہ مدینہ سے لے آئیں؟ فرمایا وہ دور ہے, یہاں پہ بناؤ. مکہ قریب ہے, وہاں کا چاہیے نہیں, مدینہ دور ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں ممبر بناؤ, بار بار کہہ رہے ہیں ممبر بناؤ. اب صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہاں ممبر کیسے بنائے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں, میں بتاتا جاؤں گا, تم بناتے جاؤ. پیغمبر کہتے گئے اونٹوں کے پلان اتارو, اس ترتیب سے رکھو, پھر اتنا اونچا کرو. یا رسول اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں, اور اونچا کرو. یا رسول اللہ اب کافی ہے؟ فرمایا نہیں, اور اونچا کرو. اب جملہ لینا میرا, جو صحابہ بغیر پیغمبر کی ہدایت کے ممبر نہیں بنا سکتے, وہ وارث ممبر کیسے بنائیں گے؟ جو پیغمبر کی ہدایت کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے, وارث ممبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ وارث ممبر بھی پیغمبر بنائے گا, پیغمبر بتائے گا. بس بات ختم. تمام ہے, انتظار تو نہیں ہے؟ اچھا صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آج پیغمبر نے کرنا ہے اعلان, اور جب پیغمبر اعلان کرتے ہیں تو پیغمبر وہ اعلان ممبر سے کرتے ہیں. اس لیے فرمایا نہیں یہاں بھی ممبر بنے گا. یا رسول اللہ اتنی دھوپ, اور میں نے جو اہل سنت کی کتاب میں غدیر کا وہ منظر پڑھا ہے نا, میں اب آپ تک وہ منظر اپنے لفظوں میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے ایسے بالکل سیم ایسے غدیر کا وہ میدان تھا جیسے آج کل کرکٹ کا میدان ہوتا ہے, اور لفظوں کا ذمہ دار ہوں. اس میدان کے اندر صرف 5 درخت تھے ایسے ترتیب کے ساتھ, اور کوئی درخت نہیں تھا. اور وہ درخت ایسے تھے چونکہ ان کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتا تھا, اس لیے وہ جھاڑیاں نیچے اوپر کانٹے دار. پیغمبر نے فرمایا سلمان جاؤ ذرا ان درختوں کو نیچے سے صاف کر دو. ان درختوں کو صاف کیا گیا, ان کے نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی, اور وہ جیسے آج کل کرکٹ کا وہ میدان ہوتا ہے نا, گراؤنڈ ہوتا ہے, اس طرح صحابہ کھڑے ہیں, سخت دھوپ ہے, اور اس دھوپ میں پیغمبر نے علی کو اپنے ساتھ بیٹھایا. پیغمبر کھڑے ہو کے خطبہ شروع کرتے ہیں. میں کہوں گا آج لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ترتیب پہلے نہیں ہوتی تھی. آج علی کا یہاں بیٹھنا بتا رہا ہے, سوچ رہے ہوں گے کہ علی کا یہاں بیٹھنا بتا رہا ہے کچھ ہونے والا ہے, کوئی اعلان ہے جو علی کے لیے ہے. اب وہ پیغمبر گفتگو کر رہے ہوں گے, وہ چہرہ علی کا دیکھ رہے ہوں گے, ان کی نظریں علی کے چہرے پر ہوں گی. پھر ایک بار پیغمبر نے علی کو اٹھایا, سب کچھ بتا دیا, حج نماز روزہ سب کچھ بتا دیا. بتا کے پیغمبر نے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ فرمایا قالو بلا یا رسول اللہ, آپ رکھتے ہیں. اب پیغمبر نے علی کو اٹھایا. ایک منظر آپ دیکھتے ہیں, یہ آج کل پکچر بھی چلتی ہے, ایسے ہاتھ بلند کیا ہوا ہے, یہ منظر نہیں تھا غدیر میں. پیغمبر نے علی کو اپنے سامنے کھڑا کیا, اور کھڑا کر کے ایسے دونوں ہاتھ بلند کیے ہیں. اب پیغمبر کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, علی کا چہرہ نظر آ رہا ہے, اور فرمایا من کنت مولا ہو فازا علی مولا, میں ہوں تمہارا مولا, میں نہ رہوں تو فوراً بعد علی مولا. لا
اگر میں نہ رہوں تو فوراً بعد. یا رسول اللہ آپ زبان سے ہی فرما دیتے. یہ ایسے پکڑ کے دکھانا، دونوں بازو بلند کرنا، اپنے چہرے کے سامنے لے کے آنا. میں کہوں گا آپ غور کریں نا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّم تفعل. آپ غور کریں عربی پہ. یہاں پہ اگر ہوتا خالی بیان کرنے کا تو یہاں پہ ہوتا وَإِن لَّم تبلغ. اگر آپ نے ایسا نہ بولا، اگر آپ نے نہ پہنچایا. لیکن حکم کیا ہے کہ پہنچا دیجئے. اور آگے یہ نہیں ہے کہ اگر نہ پہنچایا، بلکہ آگے یہ ہے کہ اگر نہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ آیت بتا رہی ہے بول کے بھی بتانا ہے، بلند کر کے بھی دکھانا ہے. اس لیے فرمایا فَإِن لَّم تَفْعَلْ. اگر نہ کیا یعنی بولنا بھی ہے، کرنا بھی ہے اور دکھانا بھی ہے. پیغمبر بولے بھی، دکھایا بھی. آگے بڑھتے. اب پیغمبر نے فرمایا یہ خالی آج میں نہیں کہہ رہا کہ علی تمہارے امیر ہیں. فرمایا علی کو یہ لقب میں نے نہیں دیا، اللہ نے یہ لقب دیا ہے، علی تمہارا امیر ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ امیر المومنین علی کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا. اس لیے علی کے علاوہ امیر المومنین کہنا کسی کے لیے بھی حرام ہے. امیر المومنین صرف علی ہے، بس علی ہے، اور کوئی امیر المومنین نہیں ہے. میرے آقا حسن مجتبیٰ کو کسی نے کہا یا امیر المومنین، فرمایا خبردار مجھے امیر المومنین نہ کہنا، امیر المومنین صرف میرے بابا ہیں. امیر المومنین کوئی اور نہیں ہے. بہت کچھ چرایا گیا، چرا کے کہیں اور جوڑا گیا اور ساتھ لگایا گیا. انہی میں سے ایک یہ امیر المومنین چرایا گیا. دوسرا بتاؤ کیا؟ علی کا لقب خالی امیر المومنین نہیں، فاروق اعظم بھی علی ہے، صدیق اکبر بھی علی ہے. فاروق اعظم بھی علی کا لقب ہے، صدیق اکبر بھی علی کا لقب ہے. چوری کرنے کی عادت ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. فرمایا خیمے لگاؤ. 3 دن بٹھا دیا. یا رسول اللہ اعلان تو کر دیا ہے، اب چھوڑ ہی دے. یا رسول اللہ اعلان تو ہو گیا. اس دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، اخبار نہیں، ٹیلی ویژن نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ یہ پیغام آگے پہنچتا. لیکن ہر دور میں ایک صاحب الزمان ہوا کرتا ہے، اور زمانے کا صاحب زمانے سے کام لیتا ہے. فرمایا 3 دن بٹھائیں گے. کیوں؟ اس لیے آج پھر مثال سے سمجھا تو آج اگر کسی بندے نے یہاں سے لاہور جانا ہو، اسے پتا ہے کہ میں اپنی فلاں گاڑی پہ جاؤں، فلاں راستے سے جاؤں، لاہور مجھے اتنا ٹائم لگے گا، فلاں گاڑی پہ اتنا ٹائم لگے گا، فلاں گاڑی پہ اتنا ٹائم لگے گا. جس نے فیصل آباد جانا ہے وہ کہے گا کہ رجوے والے راستے سے اتنا ٹائم لگے گا، ادھر والا روڈ خراب ہے، ادھر سے اتنا ٹائم لگے گا. جس طرح آج لوگوں کو پتا ہے کہ فلاں راستے سے فلاں گاڑی پہ اتنا ٹائم لگتا ہے، اس دور میں بھی لوگوں نے قدموں سے سفر ماپے ہوئے تھے. مدینے والوں کو پتا تھا مکہ سے جو پیدل چلے اتنے دنوں میں پہنچے گا، گھوڑے پہ چلے اتنے دنوں میں پہنچے گا، اونٹ پہ چلے اتنے دنوں میں پہنچے گا، یمن میں اتنے دنوں میں پہنچے گا، مصر میں اتنے دنوں میں پہنچے گا. پیغمبر نے 3 دن بیٹھا دیا. اب 3 دن ہو گئے لوگ لیٹ. مدینے کے اندر مدینے والے پریشان، یمن میں یمن والے پریشان، مصر میں مصر والے پریشان. جملہ بدلتا ہوں، جس کا بیٹا گیا ہے ماں پریشان، جس کا بھائی گیا ہے بہن پریشان، جس کا شوہر گیا ہے وہ زوجہ پریشان. خدا خیر کرے کوئی آیا ہی نہیں ہے. یہ بیٹھایا اس لیے تھا کہ 3 دن لیٹ پہنچیں گے. وہ سوال کریں گے کیا ہوا، لیٹ کیوں؟
بتانا پڑے گا پیغمبر نے روکا تھا، کیوں روکا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ہر زمانے میں ایک صاحب الزماں ہوا کرتا ہے، اور 3 دن تک روک دیا، بیٹھا دیا، 3 دن تک مبارکبادیاں ہوتی رہیں۔ جاؤ علی کو امیر المومنین کہہ کے مبارکبادی دو۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا بخن بخن، بڑے بڑے لوگوں نے کہا بخن بخن، یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، آج سے آپ ہمارے بھی مولا بن گئے، ہر مومن مرد کے بھی مولا، ہر مومنہ عورت کے بھی مولا۔ یہ جملے نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں، میں کہتا ہوں یہ جملے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے ہیں، اور اشیو میں تمہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے یہ جملے اپنی امام بارگاہوں کے اوپر سنہری لفظوں میں لکھواؤ۔ کیوں؟ ان میں نتیجہ موجود ہے، جو کہتے ہیں نا مولا کا مطلب والی نہیں تھا، دوست تھا، دوست تھا، دوست تھا۔ میں انہیں کہتا ہوں اگر دوست مطلب ہوتا تو مرد کے دوست ہوتے ہیں، عورتوں کے دوست نہیں ہوتے۔ اس لیے دوسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں ہر مومن مرد کے بھی مولا، ہر مومنہ عورت کے بھی مولا۔ مولا کا مطلب دوست نہیں، حاکم مرد ہو سکتا ہے، عورت کا دوست مرد نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ولایت علی ہے، اور یہ گھڑی ہوئی نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، بات میری یہاں سے شروع ہوئی تھی، جنکشن ہے، جنکشن یعنی چوراہا، راستے پھوٹتے ہیں۔ مدینے کا الگ ہوتا ہے، یمن کا الگ ہوتا ہے، مصر کا الگ ہوتا ہے۔ جس طرح وہ چوراہا ہے، راستوں کا جنکشن ہے، ایسے ہی وہ عقیدوں کا بھی جنکشن ہے۔ غدیر خالی کوئی آمدن نہیں، غدیر ایک عقیدے کا نام ہے، غدیر عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو پیغمبر نے کہا ہے پھیلاؤ، پہنچاؤ۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بتائے غدیر کیا ہے۔ اس غدیر کو نہ بلانا، غدیر کے بلانے کا نتیجہ کربلا ہے، غدیر کو بلانے کا نتیجہ کربلا ہے۔ اگر غدیر کو منایا گیا ہوتا، غدیر بھلائی نہ گئی ہوتی تو کربلا نہ ہوتا۔ اس کو مناؤ۔ تیاری ہو گئی؟ جس نے غدیر کو بہتر انداز میں، پہلے کی نسبت بہتر انداز میں منانے کا ارادہ کر لیا، بلند آواز سے صلوات۔ غدیر خالی کوئی ایک روایت نہیں، غدیر ایک عقیدہ ہے۔ اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے درمیان اور ہمارے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ غدیر کا۔ اللہ ایک، سب کا، قرآن ایک، نبی ایک۔ ہمارے پاس غدیر ہے، ان کے پاس نہیں۔ ہمارے پاس غدیر ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ فرق کس کا ہے؟ غدیر کا۔ غدیر مناؤ، غدیر کو عام کرو، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں تک پہنچاؤ، محفلوں میں بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ ہمارا بنایا ہوا عقیدہ نہیں، یہ رسول نے اعلان کیا ہے، اللہ نے کہا ہے، رسول نے اعلان کیا ہے۔
حکم خدا کا ہے، اس لیے تو لہجہ آیت کا بتا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے۔ اگر نہ پہنچایا، اگر ایسا نہ کیا، توجہ ہے، اگر ایسا نہ کیا تو پھر رسالت نہیں بچتی ہے، پھر رسالت کا کوئی کام وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ساری عبادتیں، نماز عبادت، اس میں کوئی شک ہے؟ اور بھئی نہ پڑھو تو ہے تو عبادت ہی نا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نماز، میرے ساتھ بولے تو صحیح، نماز، اور نہ پڑھنا یار کہہ تو دو، نماز اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر دل کر جائے کہ پڑھنی ہے تو پڑھ لینا، لیکن بول تو دے نماز۔ ابھی بھی نہیں بولے نماز، اچھا میں بھی بلوا کے چھوڑوں گا۔ نماز عبادت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت۔ روزہ عبادت، یہ ساری چیزیں عبادت ہے یا نہیں؟ نماز عبادت، اللہ کے نبی نے نماز بتائی، کوئی اہتمام نہیں کیا۔ من مدینے میں تھے، خطبہ پڑھ دیا، کہا نماز واجب ہو گئی ہے، آیت آ گئی ہے پڑھو نماز۔ روزے کی آیت آ گئی، فرمایا رکھو روزہ۔ آیتیں آتی گئی، حکم آتے گئے، رسول کہتے گئے یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ لیکن ولایت علی اتنی اہم ہے کہ خالی کہا نہیں کرو، اہتمام کیا ہے، روکا ہے، خیمے لگائے، ہاتھ بلند کیا، گرمی برداشت کرنا پڑی، لوگوں کی آنکھیں ایسے دیکھتی رہ گئی، ہاتھوں کو بلند کر کے اہتمام کر کے بتا دیا ہر عبادت سے افضل عبادت غدیر کی عبادت ہے۔ اس لیے کہ ولایت ہے تو نماز ہے، ولایت ہے تو روزہ ہے، ولایت ہے تو عبادت قبول ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کہہ رہے اے علی، اگر اللہ کسی کو نوح نبی جتنی عمر عطا کر دے اور وہ خالی ایسے نہ گزار دے، بلکہ وہ دنوں کو روزہ رکھے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتا رہے، 1000 حج جہازوں پہ گاڑیوں پہ نہیں پیدل چل کے کرے، اور کوہ احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے، اپنوں کو نہیں، ہاں روئے میں تقسیم نہ کرے بلکہ حقدار تک تقسیم کر کے پہنچائے، اور فرمایا 1000 حج پیدل چل کے کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، آب زمزم سے اسے غسل دے دیا جائے، غلاف کعبہ کا اسے کفن پہنا دیا جائے، دیوار کعبہ کے ساتھ اسے دفن کر دیا جائے، اور فرمایا اے علی اگر وہ تیری ولایت میں شک لے کے مر گیا تو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ اگر علی کی ولایت میں شک لے کے مر گیا تو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اور یہ ولایت اللہ نے صرف انسانوں کے لیے رکھی ہے؟ یہ ولایت کیا اللہ نے صرف انسانوں کے سامنے رکھی تھی؟ میرے چھٹے آقا فرماتے ہیں، روایت کا ذمہ دار ہوں، حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز، اس کی پہلی جلد کے اندر چھٹے امام کی حدیث لکھی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا علی کی ولایت وہ خالی انسانوں کے لیے نہیں، اللہ نے میرے دادا کی ولایت کو حیوانوں کے سامنے رکھا، اللہ نے میرے دادا کی ولایت کو پانیوں کے سامنے رکھا، اللہ نے میرے دادا کی ولایت کو پتھروں کے سامنے رکھا۔ جس نے آگے بڑھ کے قبول کیا، جو حیوان قبول کرتا گیا حلال ہو گیا، جس نے قبول نہ کیا وہ حرام ہو گیا، جو انسان قبول کرتا گیا وہ مومن بن گیا، جس انسان نے قبول نہ کی وہ منافق ہو گیا۔ جس انسان نے اسے قبول کیا وہ مومن کہلایا،
اور جس نے قبول نہ کیا وہ منافق کہلایا. اور فرمایا سنو یاد رکھو, چھٹے امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پر اتنا فخر نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میں علی کی ولایت پر قائم ہوں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں, جو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, اب علی کی اولاد ہونے پر اتنا فخر نہیں, علی کا مولائی ہونے پہ فخر ہے. علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا ناز نہیں. پوچھا گیا, وجہ پوچھی گی, مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا علی کا بیٹا ہونا فضل ہے, اور میں اللہ کے اس فضل پر اس کا شکر گزار ہوں. اولاد ہونا فضل ہے, لیکن مولائی ہونا یہ ولایت کا فریضہ واجب ہے, ضروری ہے. اگر اللہ کا فضل تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ واجب کر دے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. اس لیے میں ناز کرتا ہوں, فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے دادا کی ولایت کو میرے اوپر بھی واجب قرار دیا ہے. یہ صرف میرے اور آپ کے لیے ضروری نہیں, یہ حسن مجتبیٰ کے لیے ضروری ہے, یہ شہید کربلا کے لیے ضروری ہے, یہ خالی آئمہ کے لیے ضروری نہیں, یہ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک کے لیے ضروری ہے. اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اللہ نبوت عطا نہیں کرتا. اللہ نبوت ہی تب عطا کرتا ہے جب علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. علی کی ولایت کا اقرار کرتے جاؤ, نبوتیں لیتے جاؤ. اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں, اللہ نبوتیں عطا نہیں کرتا. آیت پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے, بہت ساری گفتگو کر سکتے ہیں, اسی آیت پہ عشرے ہونے چاہیے, لیکن میں آپ کو عشرہ نہیں کہوں گا. ابھی میں آپ سے صرف یہی بات منوا رہا ہوں کہ روز غدیر آپ نے منانی ہے. صرف ابھی تک ایک ہی وعدہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غدیر کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. پہلے سے بہتر انداز میں, پہلے سے بہتر انداز میں. یہ سال چلو ایک اور آفر, اس سال آپ جیسے بھی منا لیں, کوشش اپنی کرنی ہے, پوری کوشش کرنی ہے, لیکن جیسے بھی منا لیں کافی ہے. علی مولا ہے نا, قبول کر لیں گے. لیکن آئندہ سال اگر زندہ رہ گئے تو پورا سال غدیر کی تیاری کی جائے گی, غدیر منائی جائے گی. غدیر ہے, پورا سال غدیر کی تیاری کریں. میں نہیں کہہ رہا, یہ معصومین کا حکم ہے, یہ معصومین کا حکم ہے کہ اس کو بہتر انداز میں مناؤ غدیر, تاکہ کربلا پھر نہ واقع ہو. غدیر ہوتی تو کربلا نہ ہوتا. ہاں بس آخری جملہ, بات تمام, 2 جملے مصائب کی عرض کروں گا. غدیر, اچھا ایک اور لائن پہ ہوں اپنے موضوع پہ, لیکن ایک سطر پہ لے کے آؤں گا. سب سے پہلے تھا کیا؟ لا الہ الا اللہ. جس نے مان لیا لا الہ الا اللہ, آگے آدم صفی اللہ. جس نے مان لیا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, وہیں پہ مر گیا, جنت مل گئی, جنت مل گئی. بات آگے بڑھی, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, جو یہاں تک پہنچ کے مان کے مر گیا, جنت مل گئی. آگے بڑھے, لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, یہاں تک پہنچ کے مان کے مر گیا, جنت مل گئی. آگے بڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ, یہاں تک پہنچ کے بات کو مان کے مر گیا, جنت مل گئی. آگے بڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ, یہاں تک پہنچ کے مان کے مر گیا, جنت مل گئی. لیکن جب آ گئی غدیر,
اب جب تک علی ولی اللہ نہیں ہوگا یا تو پہلے مر جاتے، کیا بات ہے یا پہلے مر جاتے۔ اگر بچ گئے ہیں تو علی ولی اللہ کے بغیر جنت نہیں ملتی ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ماننا پڑے گا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ 8ویں امام نے فرمایا ہے، 7 دلیل دے کے جاؤں گا، 8ویں امام نے فرمایا ہے لا الہ، اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ پھر میرے امام نے فرمایا نہ خالی قلعے میں داخل ہونے سے نہیں، فرمایا بے شرط ہا و شروط ہا، اس کی بھی کچھ شرائط ہے اور ان میں سے ایک میں رضا ہوں۔ جب تک رضا اور رضا کے بابا کو نہیں مانو گے لا الہ الا اللہ بھی جہنم سے نہیں بچائے گا۔ لا الہ الا اللہ اس وقت تک جہنم سے نہیں بچائے گا جب تک علی ولی اللہ نہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ تب بچائے گا اگر علی ولی اللہ کا اقرار ہوگا۔ یہی علی ولی اللہ بچانے آئے ہیں حسین کربلا میں۔ میں نے یہ جملہ اشرا پڑھا تھا ادھر آپ کے پاس کسی ایک مجلس میں، شاید یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ علی ولی اللہ بچانے حسین آئے ہیں کربلا میں، اس لیے کہ اگر علی ولی اللہ بچے تو نظام مصطفیٰ ہے، اور نظام مصطفیٰ ہے تو لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ اگر علی ولی اللہ نہیں بچتا تو نظام مصطفیٰ نہیں بچتا ہے۔ نظام مصطفیٰ تب بچتا ہے جب علی ولی اللہ ہو۔ اس علی ولی اللہ پہ بہت کچھ لٹایا ہے حسین ابن علی نے، اکبر جیسا بیٹا لٹایا حسین نے۔ علی ولی اللہ بچانے کے لیے اصغر جیسے بچے کے گلے میں تیر لگتا دیکھا ہے حسین نے۔ علی ولی اللہ بچانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے سے چلتے ہیں میرے ساتھ آپ۔ ابھی پہلے میں فضائل پڑھ رہا تھا، آپ نعرے لگا رہے تھے، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں نا، بات میں نے شروع کی تھی تقاضوں سے۔ ہاں ولایت کا بھی تقاضا ہے، محبت کا بھی تقاضا ہے، ان میں سے ایک تقاضا ان کے حکم کو ماننا ہے۔ ولایت تب ثابت ہوگی جب ان کے حکم کی پیروی کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے۔ اگر ان کے حکم کو نہیں مان رہے تو خالی زبان سے ولایت والا ہے، پھر پتہ نہیں علی کے نزدیک ہے یا نہیں ہے، حسین کے نزدیک ہے یا نہیں ہے۔ ہم زبان سے کچھ نہ کہیں، اگر عمل کے ذریعے سے ہم ان کا حکم مان کے عمل کر رہے ہیں تو پھر زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، تب بھی علی کہیں گے میسم کی طرح یہ میرا ہے۔ ہاں میں اسے سینے سے لگاتا ہوں، اس لیے کہ یہ عمل کر کے آ رہا ہے۔ ولایت عمل کا نام ہے، عمل کر کے بتانا کہ میں علی والا ہوں۔ اور ایک عمل یہ بھی بتا رہا ہے نا کہ حسین کے غم میں آنسو بہا کے ہم بتا رہے مولا مولا ہم علی والے ہیں۔ کل تک خوشیاں بھی مناتے رہے، ہم سب کچھ کرتے رہے، لیکن جب حسین کا دن آتا ہے نا ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ہم تیرا غم مناتے ہیں، تیرے بچے کا غم مناتے ہیں، حسین کا غم مناتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ حسین کے ماتم کو کر کے منا کے عزاداری برپا کر کے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ولایت والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ اس ولایت پر حسین نے اصغر بھی قربان کیا ہے۔ اجرکم اللہ، میری طرف متوجہ رہیں گے، اس ولایت پر حسین نے اکبر بھی قربان کیا ہے۔ خالی اصغر و اکبر قربان کیا ہے؟ نہ، اس ولایت پہ حسین خود قربان ہو گئے۔
अजरुकुम अल्लाह। आगे मेरे भाई मसाइब आपको ज़्यादा वो सुना देंगे। इस विलायत पर मेरे भाई, हाँ तवज्जो फरमाएंगे मेरे भाई, इस विलायत पर हुसैन ने अपने आप को भी कुर्बान कर दिया है। खाली अपने आप को कुर्बान नहीं किया, इसी विलायत अली को बचाने के लिए ज़ैनब की चादर, अजरुकुम अल्लाह, ये विलायत को बचाने के लिए ज़ैनब कभी बाजारों में, कभी दरबारों में, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके गिरिये को कबूल करे, अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल करे, अल्लाह बानियान की इस मजलिस अखराजात को कबूल करे। आज़ादारों, इस विलायत अली को बचाने के लिए ज़ैनब ने अपनी चादर लुटाई है। ज़ैनब ने करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम तक ज़ैनब भूखी है, ज़ैनब प्यासी है, मगर ज़ैनब ने पानी नहीं मांगा, ज़ैनब ने पानी नहीं मांगा, ज़ैनब ने खाना नहीं मांगा। मांगा है तो क्या मांगा? दो सवाल करती थी। एक सवाल करके कहती थी मुझे चादर दे दो, मैं नबी की बेटी हूँ, मैं ततहीर की वारिस हूँ। अगर दूसरा सवाल किया है, ये विलायत है, ये विलायत है, ये आंसू ये विलायत का हिस्सा है, ये गम मनाना ये विलायत का हिस्सा है। दूसरा सवाल किया है, अगर कोई सवाल किया है तो यही किया है मुझे हुसैन पर रोने की इजाज़त दे दो, अजरुकुम अल्लाह। मैं हुसैन को ऐसे रो नहीं सकी जैसे रोना चाहिए था। जहां भी सवाल किया है, एक मकाम, बस आखिरी दो जुमले, एक मकाम शीरी का घर है जो इस घराने की कनीज थी और इसने वादा लिया था मौला हुसैन मुझे आप भेज रहे हैं, मेरी रुखसती कर रहे हैं, मेरी शादी कर रहे हैं, कभी आप मेरे घर आएंगे? मेरे आका ने वादा किया था मैं भी आऊँगा, मेरा अकबर भी आएगा, मेरी बहनें भी आएंगी। शीरी इंतजार में थी। गुजर गया वक्त, लुटा हुआ काफिला शीरी के घर के पास आया। रात का अंधेरा छाने लगा। उन्होंने कहा घर में सर भी रखे, बीबियों को भी पहुंचाए। इजाजत मिली है। एक बार बीबियों के बाल खुले हुए हैं और चेहरे पर बालों का पर्दा है। शीरी को देख रही है मगर शीरी ना पहचान सकी। बीबी ने बुला के कहा बीबी, ए बीबी तेरा घर है, तू मालिका है, हाँ हमें इजाजत दे दो, हमें इजाजत दे दो, हमें हमारे शहीदों पे रोने नहीं दिया गया, अगर इजाजत हो तो मैं अपने शहीद को रो लूं। कहा जितना मर्जी रो, ये शीरी का घर है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इजाजत मिली। बीबी ने बैन करके कहा वाह हुसैना, नाम हुसैन आया। कहा बीबी ये नाम न ले, ये नाम न ले, ऐसा कर तू मकतूल के भाइयों का नाम ले। कहा हाय अब्बास का भाई, ऐ मोहम्मद हनफिया का भाई। कहा बीबी ये नाम भी न ले, ऐसा कर तू मकतूल के बच्चों का नाम लेके रो। कहा अकबर का बाबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, हाय अकबर का बाबा। आई है, तड़प गई है, हाथ पकड़ के कहती बीबी, बीबी ये नाम भी न ले, ये नाम तो मेरे बहुत प्यारे हैं, ये इस काबिल नहीं है, तुम ये नाम ना लो। ऐसा कर, रोने से नहीं रोकती, ऐसा कर तुम मकतूल की बच्चियों के नाम लेके रो। कहा रोने की इजाजत दे। हाय फातिमा का बाबा, सकीना का बाबा। तड़प गई है, हाथ पकड़ के कहती बीबी ये नाम भी ना ले, रोने से नहीं रोकती, ऐसा कर मकतूल की बहनों का नाम लेके रो। इजाजत मिली। का ज़ैनब का वीर हुसैन, आए उम्मे कुलसूम का भाई हुसैन। हाथ पकड़ के कहती बीबी तारुफ करवा, तू कौन है, किस हुसैन को रो रही है, कौन सी ज़ैनब, कौन सा अकबर। कहा शीरी पहचान, ज़ैनब तेरे घर में मेहमान है, वो मेरा हुसैन है। कहा अगर आप ज़ैनब है बताए, वो जिसकी उंगलियां पकड़ के चलती थी वो अब्बास कहाँ गया। कहा मेरा अब्बास करबला में मारा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।